سيدنا سفينا حبيبنا مولانا محمد وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہم لوگ مارنی بستی کے رہنے والے ہیں. ہم لوگ مکتب میں پڑھنے والے ہیں, مدرسہ میں نہیں. اگر اس ڈھنگ کا کہیں بھی پروگرام ہوگا تو ہم لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اور دوسرے بچے بھی ہم لوگوں سے سوال و جواب میں حصہ لے سکتے ہیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیا آپ مجھے اپنے نام سے واقف کرا سکتے ہیں, کیونکہ میں آپ کا نام جاننا چاہتی ہوں؟ بالکل, میں آپ کو اپنے نام سے واقف کرا سکتی ہوں. میں فریدہ خاتون کے نام سے جانی جاتی ہوں, اور میں یہ جان سکتی ہوں کہ آپ کس نام سے مشہور ہیں. ہاں کیوں نہیں, میں فضا مسرت کے نام سے مشہور ہوں. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, میں مکمل طور پر تیار ہوں. آپ پوچھ سکتی ہے. نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے؟ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے, اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. نماز اشراق کب پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز سورج نکلنے سے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے. 2-4 رکعتیں جیسا موقع پر پڑھیں. حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا, پھر 2 رکعتیں پڑھے, اسے پورے 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب ملے گا. کن کن صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے؟ کوئی ڈوب رہا ہے, یا آگ سے جل جائے گا, یا اندھے کنویں میں گر پڑے گا, تو ان صورتوں میں نمازی پر واجب ہے کہ نماز پڑھ کر ان لوگوں کو بچائے. یوں ہی اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو اور وہ فریاد کر رہا ہو اور یہ اس کے بچانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر اس کے مدد کے لیے دوڑ پڑے. کن کن صورتوں میں نماز توڑ دینا مستحب ہے؟ سانپ وغیرہ مارنے کے لیے, جبکہ کاٹ لینے کا صحیح ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے. اپنے یا کسی کے 1 درہم کے نقصان کا ڈر ہو, جیسے دودھ ابل جائے گا یا گوشت ترکاری جل جانے کا ڈر ہو تو ان صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے. اسی طرح 1 درہم کی کوئی چیز چور لے بھاگا تو نماز توڑ کر اس کو پکڑنے کی اجازت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز کس مسجد میں ادا فرمائی؟ مسجد جمعہ میں. یہ مسجد قباء کے نئے راستے سے جانب مشرق ہے. پہلا جمعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ادا فرمایا تھا. ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہے؟ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہے. جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے, جب وہ مر جائے تو اس کی جنازے پر حاضر ہو, جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے, جب وہ ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے, جب وہ چھینکے تو یرحمک اللہ کر کے اس کے چھینک کا جواب دے, اس کے غیر حاضری اور موجودگی دونوں صورتوں میں اس کی خیر خواہی کرے. برجت کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے درمیان اور ایک عالم ہے جس کو برجت کہتے ہیں. مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے. عورت کا جنازہ قبر میں کون لوگ اتارے؟ عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہو, یہ نہ ہو تو دوسرے رشتہ والے, یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار غیر محرم کے اتارنے میں حرج نہیں. وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گنہگار بندہ بھی عذابی قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے, جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں کون کھڑا ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کے لیے خدا کے بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. مچھلی کو بولنے کے لیے زبان کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے, مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسکے شدہ زمین پر پھینک دیا گیا تو سمندروں کی طرف گیا, تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی, جسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے تمام جانوروں کا شکار کرے گا. تو مچھلی نے تمام دریائے جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا سنائی. بائی وجہ اسے اللہ تعالیٰ نے زبان کی شرف سے محروم کر دیا. اور میں بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ پوچھیے, انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گی. مٹی کب اور کس طرح دی جائے اور مٹی دیتے وقت کیا پڑھے؟ تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے. مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی
کرنے کے بعد میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد جمعہ سے پہلے غصہ آ جانے کے وقت زبانی قرآن شریف پڑھنے یا علم حدیث دوسری دینی علوم پڑھنے یا پڑھانے کے لیے دینی کتابیں چھو جانے کے لیے شرمگاہ چھونے یا کافر سے بدن چھو جانے یا صلیب یا بت چھو جانے کے بعد جھوٹ بولنے غیبت کرنے ہر گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت کسی عورت سے اپنا بدن پہ پٹا چھو جانے سے یا کوڑی اور برس والے کا بدن چھو جانے سے بغل کھجانے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ان سب صورتوں میں وضو کر لینا مستحب ہے. نیا لباس پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیا لباس پہننے کے وقت الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شبر اور شبیر کس کا لقب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شبر اور شبیر حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا لقب ہے. طوفان نوح کے وقت کشتی نوح میں جو کل مرد عورت سوار تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ طوفان نوح کے وقت کشتی نوح میں جو کل لوگ سوار تھے ان کی تعداد 78 تھی جن میں سے 39 مرد تھے اور 39 عورتیں تھیں. کس مجبوری سے کس مدت تک حمل گرایا جا سکتا ہے؟ اس قاطع حمل کے لیے دوا استعمال کرنا یا دائی سے حمل ساکت کرنا منع ہے. بچہ کی صورت بنی ہو یا نہ بنی ہو دونوں کا ایک حکم ہے. ہاں اگر عذر ہو تو مثلاً عورت کے شیر خوار بچہ اور باپ کے پاس اتنا نہیں کہ دایا مقرر کرے اور دایا دستیاب نہیں ہوئی اور حمل سے دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو اس مجبوری میں حمل ساکت کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اجل نہ بنے ہو اور اس کی مدت 120 دن ہے. وہ دو صورتیں کون سی ہیں جنہیں نور کہا گیا ہے اور آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئے؟ وہ دو صورتیں ہی ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں جنہیں نور کہا گیا اور آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئے. وہ کون سی عورت ہے جن کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے. بوسہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ بوسہ کی 6 قسمیں ہیں. بوسہ رحمت جیسے ماں باپ کو اپنے اولاد کو بوسہ دینا. بوسہ شفقت جیسے اولاد کو اپنے والدین کو بوسہ دینا. بوسہ محبت جیسے ایک شخص نے اپنے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے. بوسہ تحیت جیسے بوقت ملاقات ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بوسہ دے. بوسہ صحبت جیسے مرد عورت کا بوسہ دے. بوسہ دانت جیسے حضر عصمت کا بوسہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، ساری ذریعہ برکات کیا مارنی، کمیٹی مارنی، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، خار کی آمد. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ.